بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ گھر کے پاس سگریٹ بنانے والی فیکٹری ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ مزدوری کر رہے ہیں، تو کیا مزدوری کرنا اس میں جائز ہے کہ ناجائز؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سگریٹ یا تمباکو یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح حکم ہمیں نہیں ملتا۔ البتہ فضول ہونے کے اعتبار سے لا یسمن ولا یغنی من جوع، قرآن جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کرتا ہے جس سے نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے، تو ایسا کھانا، ایسی کوئی چیز جو گویا وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی اگر یہ نشہ نہ بھی کرتی ہو، اگر تو نشہ کرتی ہو تو کل مسکر حرام، تو پھر ہر نشہ آور چیز ہے وہ حرام۔ اور اگر کوئی ایسی سگریٹ نوشی ہے جو مسکر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، یعنی وہ نشہ نہیں کرتی لیکن وہ فضول چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی دینی فائدہ، نہ کوئی شرعی فائدہ، نہ کوئی جسمانی فائدہ، تو پھر اس کو تبذیر کے حکم کے تحت دیکھا جائے گا۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر ایسی چیزوں پر خرچ کرنا ہے جو ناجائز چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہیں، جن کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل نقصان کی چیزیں یا ناجائز چیزیں ان پر خرچ کرنا۔ مبذرین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، دیکھو ناجائز چیزوں پر خرچ نہ کیا کرو۔ ایک فضول خرچی وہ ہوتی ہے جو انسان جائز چیزوں پر کرتا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ یعنی کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، جائز ہے، لیکن انسان جب ضرورت سے زائد خرچ کرے گا تو وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی استعمال کی چیز وہ 10 روپے میں بھی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر 100 روپے خرچ کرتا ہے، اور نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس نے کوئی خاص برانڈ لینا ہوتا ہے یا خاص اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، صرف سجاوٹ اور بناوٹ اس کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ اسراف۔ تو اسراف بھی غلط ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن جو تبذیر ہے یہ بڑا گناہ ہے اسراف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تفصیلات بیان فرمائیں وہ تو الگ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ یہ دیکھو ناجائز چیزوں پر خرچ نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچ کرنے والے ناجائز چیزوں پر، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ لہذا ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سگریٹ کے بارے میں ان تمام احکام کے تحت لاتے ہوئے لوگ جو ہے ناجائز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حرام کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے جو میں درس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ واضح حرام میں نہ بھی آئے اور واضح کسی جگہ نہیں آتی، لیکن واضح حلال میں تو پھر بھی نہیں آتی۔ جب واضح حلال میں نہیں ہے تو پھر یہ مشتبہ چیزوں میں تو ضرور ہے۔ اگر یہ واضح حرام نہیں ہے تو مشتبہ چیزوں میں تو ضرور ہے۔ جب یہ مشتبہ چیزوں میں ہے تو اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے۔ مشتبہ چیزیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا، فمن اتقى الشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی۔ تو جس کو دین عزیز ہے اس کو تو اس سے بچنا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ سگریٹ کی یہ تو سگریٹ نوشی کے بارے میں بات تھی، اور رہ گئی یہ بات کہ سگریٹ کی فیکٹری میں کام کرنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں پھر وہی حکم ہوگا کہ اگر تو کوئی شخص اپنی مزدوری کر رہا ہے اور اس کی مزدوری کا تعلق دیکھیں شراب حرام ہے یا سود حرام ہے، اس کی حرمت بھی واضح ہے، اور اس کے ساتھ معاونت کرنے والے کسی بھی صورت میں ان سب کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت وارد ہے۔ یعنی اس میں شراب کشید کرنے والا، شراب اٹھانے والا، شراب لے کے جانے والا، مزدوری کرنے والا، ڈھونے والا، اٹھانے والا، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ 11 لوگوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے لعنت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سارے اس میں برابر ہیں۔ اسی طرح سود کے حوالے سے بھی۔ لیکن یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ اگرچہ حرام ہو یا اگرچہ یہ ناجائز ہو، تو اس کے اوپر اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو اس کے سارے جو دیگر لوازمات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر ایسی کوئی واضح ہمیں حکم نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعنت فرمائی۔ البتہ مشتبہ ضرور ہے، بچنا چاہیے، احتیاط کی بات ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص اس فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے جس کی نوعیت ایسی نہیں ہے، نہ تو وہ لوگوں کو سگریٹ نوشی کروا رہا ہے، نہ وہ تمباکو کی مینوفیکچرنگ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، البتہ یا نہ وہ نشاور کسی چیز کی کام کر رہا ہے، وہ اپنی کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہے، یا وہ اپنی مزدوری کر رہا ہے، تو وہ مزدوری
ایک حد تک مجبوری کی حد تک اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی مستحسن کام نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہنے کی کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ حرام ہے یا لعنتیوں والا کام ہے. ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس ہوگی تو پھر اس کے مطابق وہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ دلیل موجود نہیں ہے سوائے مشتبہ ہونے کے، اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بہتر کوئی اور سروس اختیار کرنی چاہیے. لیکن بامر مجبوری جو شخص اس طرح کی سروس کر رہا ہے وہ اپنے مجبوری کے تحت اس کو جاری رکھے اور اس سے بہتر سروس ڈھونڈتا رہے، کیونکہ یہ بہرحال سود والا یا شراب والا معاملہ نہیں ہے. ہاں البتہ جہاں سگریٹ نشے والے سگریٹ بنتے ہیں، کیونکہ سگریٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور جہاں نشے والے سگریٹ بنتے ہیں وہ پھر کل مسکر حرام کے اندر آئیں گی، اور جب اس کے اندر آئیں گی تو پھر اس کے ساتھ کام کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ اسی ضمن میں اس کو شمار کیا جائے گا، پھر تو اس سے بچنا لازمی ہوگا. البتہ اس میں احتیاط لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی اور جگہ کام کر لیا جائے اور اس جگہ سے آدمی اس وقت تک جاری رکھے جب تک اس کو مجبوری ہے، اور جب بہتر سروس جب تک مل نہیں جاتی تب تک جاری رکھ سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب، حقیقت بات کا علم اللہ ہی کے پاس ہے.